نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. شروع پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 15 شعبان سن 1443 ہجری بمطابق 18 مارچ 2022 کی دوپہر 1 بجے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44874299 اور 44131280. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا نام محمد حسین ہے. جی محمد حسین صاحب، کیا سوال ہے؟ پہلا سوال ہے کہ ابھی آج میرے خیال سے شعبان کی وہ 15 تاریخ ہے اور ہم لوگ شب برات کے نام سے وہ منا رہے ہیں انڈیا میں. تو اس تعلق سے پوچھنا تھا مجھے کیا یہ ثابت ہے یا ابھی اسے کہ شب برات منانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل ہوتا ہے. جی وہ کافی لمبی بات ہے، وہ انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے، جواب میں ہی آ جائیں گے. لوگوں کا لوگوں کا روزوں کا انتظام کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں. اگلا سوال کیا ہے بھائی؟ جی تو اور میں نے اس تعلق سے میں نے وہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیلی مطلب رات کے آخری ٹائم میں نازل ہوتا ہے. لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ میں نے دیکھیے بھائی، آپ نے کہا تھا پہلا سوال یہ ہے، دوسرا سوال بتا دیں. یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہے، دوسرا سوال بتا دیں. جی دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ رمضان میں جو تراویح کی نماز ہوتی ہے وہ کیا ہر مطلب پورا مہینہ کا پڑھنا ضروری ہے یا کبھی چھوڑ دیں گے تو کچھ کیا گناہ کا ارتکاب ہوگا، کیا اچھی بات ہوگا یا جی اور الگ الگ مسجدوں میں بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. کبھی کام رہا کبھی چھوڑ دیے تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا محمد حسین صاحب. بارک اللہ، فی امان اللہ. جی فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم تبسم بات کر رہا ہوں. جی وسیم بھائی. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو اکثر لوگ رات کو پڑھتے ہیں سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ تغابن پڑھ لی، مزمل پڑھ لی اور اسی طرح کی دوسری جو سورہ بتائی گئی ہوتی ہیں، یہ اکثر کتابوں وغیرہ میں ملتی ہیں کہ ان سے جہنم کی آگ سے آزادی ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا. پھر یہ چونکہ قرآن شریف تو کیا ہدایت کی کتاب ہے، تو یہ سورہ پڑھ کے کیا کیونکہ لوگوں کا رجحان پھر اس کی طرف آ جاتا ہے کہ یہ قرآن شریف جو ہے نا بس ہمیں فائدہ دے گا، اس طرح ہم سورہ پڑھ لیں گے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے تفصیل چاہیے. انشاءاللہ تعالی ضرور. اور کوئی سوال ہے وسیم بھائی؟ بس یہی ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی ابھی جواب آئے گا انشاءاللہ باری آنے پہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کیا نام ہے؟ خالد محمد علی بول رہا ہوں. محمد علی صاحب خوش آمدید خادم بھائی. جی میرا پہلا سوال ہے کہ جی بھائی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو جب میں نے نماز سے فارغ ہو گیا جی
अपने हाथ पर खून देगा थोड़ा सा, और ये मुझे नहीं पता जब ये चोट कब मुझे लगी, नमाज से वुदू से पहले या वुदू के बाद या नमाज के बाद। अच्छी बात है। तो उससे क्या नमाज बातिल होता? अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों होगा। और इंशाल्लाह जवाब आएगा। दूसरा सवाल क्या? जी, जो नमाज मस्जिद में दाखिल होने के वक्त सलाम बोलना चाहिए जोर से, या बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वही काफी है? अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जरूर। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाई? सुहेल अहमद अब्दुल करीम। सुहेल साहब खुश आमदीद। मौलाना साहब को भी हमारी तरफ से सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान भाई, लास्ट 2 वीक पहले एक सवाल बराबर से मुझे समझ में नहीं आया, मेरे साथ यही कारगुजारी हुई, तो मैं आपसे थोड़ा सी इसके बारे में और मौलाना के साथ वापस से अपनी याद दहानी करा देता हूँ। मैं 2017 या 16 के अंदर उम्रा के लिए गया था जी। तो मैंने वो सूट वूट पहन के गया था, और मसला ये हो गया कि मुझे ज्यादा करके समझ नहीं आई, तो उसके बारे में मैं डायरेक्ट निकाब को क्रॉस करके जिद्दा उतर के जिद्दा 2 दिन रह के फिर हमारी एहलिया और अहले खाना सब वहाँ मक्का में आए थे। तो बस इसी के लिए थोड़ी सी एहराम कहाँ से बांधा था? जिद्दा में पहन लिए थे। जिस वक्त आप उम्रा करने चले होंगे 2 दिन बाद, उस वक्त आपने एहराम बांधा होगा जी। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर हाजी साहब। बारकल्लाह फीकुम। जवाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और से बखैरियत से? करम अल्लाह का। कौन साहब है? आप भी बोला रहे सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम जाफर अहमद है। जाफर भाई खुश आमदीद। जी, मेरा सवाल है कि मैं अक्सर हमारी 3 नमाज अक्सर बाहर होती है, मसाजिद में होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर पे रूम पे नहीं रहते, बाहर ही ड्यूटी की वजह से काम की वजह से बाहर रहते हैं। तो असर मगरिब ईशा कभी कभी क्या असर के बाद मगरिब से पहले रफ़े हाजत की जरूरत हो जाती है टॉयलेट जाने की, तो टॉयलेट चले जाते हैं फारिग होके। अच्छा है इत्मीनान बख्श सफाई, तो ये नहीं करते घाई करते जल्दी करते हैं, अच्छी इत्मीनान बख्श सफाई करते हैं टॉयलेट के बाद में, उन्हें दिल मुतमईन होने तक सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में फिर वजू वगैरह करके मगरिब ईशा नमाज पढ़ लेते हैं, तो मगरिब के वजू से कभी ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं, या फिर ईशा में कोई जरूरत पड़े तो नया वजू करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब रूम पे आने के बाद में जब कपड़े तब्दील करते हैं तो अक्सर मैं सफेद कपड़े ही पहनता हूँ, तो कुछ गलाजत के निशानात जाहिर होते हैं उस पे। किसके निशानात? गलाजत के, गंदगी के निशानात। अच्छा, हल्के गंदगी के निशानात रहते कपड़े के ऊपर। एक शक रहता है कि जब फिर वजू की वजह से नमाजें तो पढ़ी है, लेकिन फिर कपड़े की वजह से नमाजें हुई या नहीं हुई, या फिर उसको दोबारा आके फिर दोबारा वजू करके नई नमाज पढ़नी पड़ेगी। अच्छी बात है इंशाअल्लाह। एक सवाल ये है जी भाई। और दूसरा सवाल ये है कि एक शख्स है कि वो शुगर का बीमार है, डायबिटीज है उसको जी। तो और ऐसा तो जाहिर होता है तंदुरुस्त से काम वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो भूखा नहीं रह सकता। 2-3 घंटे के बाद लाजिम है कि उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, और डॉक्टर ने कहा है कि खाना चाहिए तुमने। अगर नहीं खाएगा तो पूरा जिस्म उसका वाइब्रेट करने लग जाता है, चक्कर आती, कोई बेहोशी के करीब हो जाता है। तो ऐसे शख्स के लिए फिर रोजे में क्या हुक्म है? इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। जी सलमान भाई, सवाल? जी साहब, मेरे 2 सवाल थे। जरूर। पहला सवाल तो शाबान के जो रोजे अगर शरीयत में है तो वो कब रखने चाहिए, और मतलब अगर वो रोजों में अगर जुम्मा आ गई तो क्या रोजा रख सकते हैं अगर शाबान के महीने से? ठीक है। और दूसरा सवाल है इस्तिखारा के बारे में जी। इस्तिखारा मतलब कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? अच्छी बात है। और उसी के ताल्लुक से समझो मैं अभी एक लड़की को पसंद कर रहा हूँ जी, तो क्या मैं
वो लड़की के बारे में भी इस्तिखारा कर सकता क्या? बस ये 2 सवाल थे। इंशाअल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया आपका भाई। फी अमान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा नाम है अब्दुल वासिक। जी मेरा एक सवाल है। नाम क्या है? अब्दुल वासिक। अब्दुल वासिक जी, फरमाइए सवाल। जी वो आँखी का जो देता है, तो किसी ने कहा जो बड़े का है ना, बड़े का एक हो जाएगा, एक बकरा हो जाएगा। तो दो बकरा नहीं देके एक बड़ा एक बकरा दे देगा। तो बोला, किसी ने बोला जो बकरा बड़े का होगा, बड़े का नहीं होगा। बड़े का मतलब? बड़े का बोलेगा तो गाय हो गया। हाँ, तो गाय का नहीं, तो बड़े का हिस्सा हो सकता है। आप बकरा कह रहे हैं ना? बकरा एक है, एक गाय। जैसे 2 बकरा होगा, एक लड़का है तो 2 बकरा है, एक लड़का है तो 2 बकरे होते हैं। तो अब आपके यहाँ उलझन क्या है कि एक बकरा ले लिया और एक गाय में सर डाल दिया, इस तरह कह रहे हैं? जी। अच्छी बात है। तो एक गाय के दावत देने के लिए ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए ये सवाल में कंफ्यूजन था। अच्छी बात है। यानी आपकी उलझन यह है कि क्या गाय में हिस्सा डाला जा सकता है अकीके के लिए? ये सवाल पूछना चाहते हैं भाई? जी इंशाल्लाह जरूर आएगा। और क्या सवाल है अब्दुल वासिक साहब? जी ये सवाल इतना ही है जी। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। जी सलीम भाई। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछला महीना जो रजब का गया है जी, तो हमारे मुल्क में बड़े रजब के महीने में वो कुंडे की एक नियाज होती है, बड़े साफ सुथरे बड़े पाकीज़ी से करते हैं। तो उसकी वजाहत फरमाएं आखिरकार ये है क्या और ये कहाँ तक सही है? अच्छी बात। और दूसरा ये है, अभी जो 15 शाबान जैसा आज है तो वहाँ पे 2 रोजे रखे जा रहे हैं, फिर रात को कब्रिस्तान सजाते हैं। तो ये कदर कदर है, लैलतुल कदर एक ही है वो तो रमजान में जो है। इसके अलावा इसकी भी वजाहत फरमाइए, ये कहाँ तक हकीकत और ये सही है? इंशाअल्लाह ताला जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल भी ले लेते हैं क्योंकि सवाल आज माशाल्लाह ज्यादा आ रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाई? मेरा नाम नसीरुद्दीन है मौली जी। मतलब मेरा 2 सवाल है वो शिकार के बारे में। शिकार इस्लाम में इसलिए की क्या हैसियत है और ये किस तरह करना चाहिए? ये इसका ज्यादती करना चाहिए या कम? ये एक मिकदार है इस्लाम में इसका। और दूसरा, समंदरी जो शिकार है मछली है, ये झींगा और केकड़ा, ये खाना जायज है कि नहीं? अच्छी बात है। ओके मौलिम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद हिदायतुल्लाह है। जी सैयद हिदायतुल्लाह साहब। मेरे को आपसे पूछना था कि रमजान में हमारे पास एक मस्जिद है, दरगाह भी है बड़ी, तो वहाँ पर एक शबीना रखते हैं। ये रमजान में पूरी एक कुरान पढ़ते हैं लास्ट में मस्जिद में। तो शबीना, हाँ शबीना बोलते हैं। एक कुरान जैसा तरावी होती है ना, जी जी, वैसा तरावी पढ़ते हैं, पूरा एक कुरान कंप्लीट करते हैं एक ही रात में। सही। ये तरीका सही है क्या ये करने का? इसलिए करते हैं कि वो महीना भर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, कारोबार बिजनेस करते हैं ना, तो करते हैं रात में एक लास्ट में। समझो दरगाह में बड़ी मस्जिद है, बहुत पब्लिक आती है, एक शबीना पूरा एक महीने का पूरा समझो एक ही दिन में पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। और दूसरा सवाल है कोई भाई? जी है। दूसरा सवाल ये है जी, एक मेरे शख्स से 2 रिश्तेदारी है, हर बार पैसे मांगते हैं आपसे, नहीं 4-5 सौ मैं देता हूँ थोड़ा बहुत, वो रिटर्न आने का नहीं रहता, तो मैं थोड़ा दे देता हूँ। वो एक आदत बना लिया, अभी भी महंगा है वो आदमी, मैं उसको पास पैसा है मगर मेरे को इतना है कि उसको वापस नहीं आता पैसा दिए तो, इतना तो गारंटी है।
मेरे को दिल को तकलीफ हो रही है, उन्हें पैसा मांगा है, मैं उसको नहीं दिया, जानबूझ के भी नहीं दिया। क्यों? मैं हमेशा मांगता हूँ, देता है तो वापस तो देता ही नहीं। बड़ी रकम नहीं रहती है, 4-5 हजार रुपए रहते हैं, मगर उसको एक आदत सी हो गई जैसा दिखता है मेरे को। तो उनके क्या वो खुद उनके अपना माली हालत उनकी कमजोर है? आदमी अच्छा है, काम नहीं करता, रिश्तेदारी है, काम नहीं करता, उन्हें इनसे उनसे पैसे मिले क्या कुछ कर लेता है काम। तो मेरे को इस बार मैं नहीं दिया मैं पैसे, मगर मेरे दिल को अफसोस हो रहा मैं क्यों नहीं दिया बोल के उसको, मगर मेरा दिल देना भी इसलिए भी नहीं करा, नहीं दिए तो कुछ काम वाम तो लगता ही क्या है बोल के। तो हमारे साले साहब भी बोले तुम ना दे के उसको बिगाड़े, कल के दिन कुछ हुआ तो तुम ही जिम्मेदार बोले, तो मैं इसलिए खामोश हो गया उसके बाद से। तो इस बार को मैं गुनाहगार तो नहीं होऊंगा ना मैं? अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह भी जवाब आएगा जरूर भाई। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब हम आते हैं जवाबात की तरफ, और मजीद अगर कॉल लेंगे तो मुश्किल हो जाए, वरना पहला सवाल शाबान के हवाले से मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब का सवाल था कि शाबान की 15 तारीख को शब बारात मनाई जाती है, और यही सवाल SMS पर भी आया हुआ है दिलावर नज़ीर साहब की तरफ से कि शब बारात की फजीलत, इस रात की अहमियत और ख़ास अज़कार या कोई नफल वगैरह हों 14 और 15 शाबान का रोज़ा रखने के बारे में भी बता दीजिए कि क्या ये सही है, इसकी कोई शरई हैसियत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे भाई इसके अंदर हम लोग एतदाल का रास्ता अपनाते हैं, बिल्कुल जो बात साबित है उन हक़ाइक़ का भी इनकार नहीं करेंगे, और जो बातें साबित नहीं हैं तो उनके बारे में भी वजाहत करेंगे। जहाँ तक से भाई शाबान की जो बात है, जो माह रमज़ान से पहले आने वाला महीना, तो इस महीने की कुछ फजीलतें हैं। मिसाल के तौर पर बुखारी और मुस्लिम हज़रत आयशा से हदीस मरवी है जिसमें वो फरमाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखते, और माह रमज़ान से पहले माह शाबान के अक्सर अय्याम के रोज़े रखते, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अब इस महीने में रोज़े रखा करते थे, नफिल रोज़े रखते थे। इस माने में जो है ये इस महीने की फजीलत जो है वो वाज़ेह होती है। इसीलिए अगर जो भी मर्द ख़वातीन गुज़िश्ता रमज़ान में जिनके रोज़े अगर इससे छूट गए हों, मर्ज़, बीमारी, सफ़र, हैज़, निफास या रज़ात किसी भी वजह से, तो उनको चाहिए कि इस शाबान में जो है उन फौतशुदा रोज़ों की तकमील कर लें, और अगर किसी के रोज़े बाकी नहीं है तो फिर कसरत से जो है वो नफिल रोज़े रख कर ज़्यादा सवाब हासिल करें। और माह रमज़ान आने से पहले पहले इस तरह आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तैयार हो जाएं कि फिर माह रमज़ान के रोज़े हमारे और आपके लिए आसान हो जाएं। ये हो गई एक बात। अब आती है दूसरी बात कि माह रमज़ान के माह शाबान की 14-15 इन दोनों दिनों के रोज़ों के बारे में जो है कुछ रिवायात वारिद हैं, लेकिन चूँकि अक्सर उलमा ने इन रिवायात को या तो ज़ईफ़ या मौजू करार दिया है, इसीलिए इनकी कोई ख़ास फजीलत नहीं मिलती है। और उसी तरह शब बारात के बारे में भी बात यही है कि शब क़दर की फजीलत अलग है, जिसमें तक़दीर लिखी जाती है, दुआएं कबूल होती हैं, चूँकि कुरान मजीद का नुज़ुल हुआ है जो कि माह रमज़ान में लैलतुल क़दर होती है। तो फिर बाद लोगों ने जो है शब क़दर की फजीलतों को लाकर इस शब बारात का जिस रात को नाम दिया उसके साथ जोड़ देते हैं, तो फिर ये गलत फहमी है। और इस रात में जाग कर मखसूस इबादत अंजाम देने के बारे में कि आप इस रात में जो है नवाफिल का एहतिमाम करें, तिलावत करें, दुआएं मांगे, तो इसकी कोई खुसूसी फजीलत जो है इस तरह करने के बारे में वारिद नहीं है। जैसा कि इसके बारे में जो है हम देखते हैं कि इमाम इब्न तैमिया, इमाम शौकानी, हाफिज़ इब्न रजब और उसी तरह शेख अल्बानी, इब्न बाज, इब्न उसैमिन, इन तमाम उलमा की तहक़ीक़ ये है कि इस दिन यानी माह शाबान की 15 तारीख़ का रोज़ा और इस रात में जाकर खुसूसी इबादत का एहतिमाम, इनके बारे में बहुत सारी रिवायात तो वारिद हैं, लेकिन ये जो है चूँकि इनमें कमज़ोरी पाई जाती है, इसीलिए इनके एहतिमाम की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कोई बंदा हमेशा नफिल रोज़ा रखता था इस शाबान के महीने में, दूसरे दिनों में भी, इन दिनों में भी रख सकते हैं, और दीगर जो रातें हैं उनमें अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था, इस रात में भी अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो फिर कोई हरज नहीं है। जिससे भाई
جزاکاللہ خیرن. اور امید ہے کہ محمد سلمان اور محمد سلیم صاحب نے بھی یہ جواب سن لیے ہوں گے کہ ان کے سوالات کا ایک حصہ اس میں شامل، اس کا جواب آ گیا ہے. محمد حسین صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں تراویح پورا مہینہ پڑھنی چاہیے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یا الگ الگ مسجدوں میں جا کے پڑھی، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس سے بھائی بے شک ماہ رمضان کے اندر جو ہے دن کے وقت روزہ رکھا جاتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے جو فرض نمازیں ہیں جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، ان کے علاوہ تراویح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو دن میں بھی فرائض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو اس طرح 5 نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ کی نمازیں ہیں، وتر کی نماز ہے. لیکن ماہ رمضان کی خصوصیت ایک ایسی ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پائی جاتی ہے، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. پیارے نبی اس طرح تاکید فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی بھی مسلمان ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو بنیاد بنا کر اور خود پیارے نبی نے جو عمل سے ثابت کیا تھا، ان دلائل کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کی پابندی سنت موقدہ ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے. تو صاحب اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، خواتین مصروف ہیں، مثلا یعنی بچوں کے ساتھ تھکی ہوئی ہیں، کسی کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، تو اگر ہر رات میں نہ پڑھنا چاہے تو جن راتوں میں موقع ملتا ہے، اور جب بھی موقع ملے، ایسا نہیں کہ عشاء کے فوراً بعد پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ زیادہ قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، اور جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے تھکاوٹ کم محسوس ہوتی ہے کیونکہ سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم کو بھی جذبہ آتا ہے. اس معنی میں جو ہے مساجد میں آپ پڑھیں، اور مساجد میں موقع نہیں ملا تو جب موقع ملا آپ جو ہے رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح فجر کی اذان ہے تب تک کبھی بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور الگ الگ مساجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی مسجد کی پابندی ضروری نہیں ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی صاحب ہے کہ اس کے لیے یعنی موصوف کا یہ سوچنا کہ مسجد ہی میں، بلکہ آپ گھر پر بھی، ڈیوٹی کے مقام پر بھی، جہاں پر بھی جب کبھی موقع ملے پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بات یہاں یہ بھی کہ کسی رات میں پڑھ لے، کسی رات میں نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہ اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکے آپ تو کبھی آپ جو ہے 6 رکعت پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، کبھی 2 پڑھ لیں. سنت کی تعداد تو جو ہے وہ 8 اور 3 11 ہے، لیکن کوئی بندہ جو ہے تھکا ہوا ہے یا پھر ٹائم نہیں ملا تو پھر جو ہے کم رکعت بھی پڑھ سکتا. اس طرح آپ اس نیکی کو نہ چھوڑے، جتنا موقع ملے فائدہ اٹھا کر ثواب کمائیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. وسیم تبسم صاحب پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ رات میں سونے سے قبل کوئی سورہ واقعہ، سورہ تغابن، المزمل اور دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے پڑھنے کا کہ کسی صورت کے بارے میں انہیں یہ سنا ہوتا ہے کہ اس طرح رزق میں اضافہ ہوگا، جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا. اس طرح کے مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پاک تو ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے. تو کیا اس طرح ان صورتوں کو، مخصوص صورتوں کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس صاحب یہاں پر یہ بات ہم پیش کریں گے. بے شک موصوف کی یہ سوچ صحیح ہے صاحب بھائی کہ جیسے سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں جو ہم ماشاءاللہ جب قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ھدی للمتقین بتائی، ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے قرآن مجید کو نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے. تو مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو، انسان و جن سب کو چاہیے کہ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے، استفادہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اگر تحفے کے طور پر، مزید بونس کے طور پر، انعام و اکرام کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے تو پھر اس فضیلت سے استفادہ کرنے میں کیا حرج ہے، بشرطے کہ وہ فضیلتیں ثابت ہوں. جیسے سورۃ البقرہ کی تلاوت سے گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور سورۃ الفلق و سورۃ الناس کی تلاوت کے ذریعے جادو کو اور حسد کو توڑا جا سکتا ہے. تو صاحب بھائی اس طرح اگر مسلمان ان صورتوں کی تلاوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ اچھی بات ہے، یعنی اس میں ثواب کی نیت بھی رکھیں، اور جو دوسرے جو فوائد ہیں ان کو بھی آپ پیش نظر رکھ کے پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جو
جو بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ، سورۃ تغابن، سورہ مزمل ان کی وجہ سے روزے میں برکت آتی ہے یا پھر جہنم سے نجات ملتی ہے، ایسی کوئی روایت کوئی مستند نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی ضعیف یا موضوع روایات ہیں۔ لوگ شاید ان روایات کو جو ہے مستند سمجھ کر ان کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان سورتوں کی تلاوت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت پر اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، ترمذی میں ابن مسعود سے جو حدیث مروی اس سے بات ہمیں ملتی ہے، تو بھرپور تلاوت کر کے فائدہ اٹھائیں، لیکن مخصوص صورتوں کی تلاوت سے مخصوص جو فوائد بتائے گئے ہیں اگر ان کا ثبوت ہمیں ملتا ہے مستند دلیل کے ذریعے تو پھر بے شک آپ کو یعنی تلاوت کا ثواب بھی، ہدایت بھی، اور پھر جو فضیلت مقصود ہے وہ بھی مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ فضیلت جو ہے مستند نہیں ہے تو پھر یہ اعتقاد جو ہے ان کی غلط فہمی ہے، لیکن تلاوت کا ثواب تو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا وہ 30 آیتوں والی سورت کے حوالے سے کہ پڑھی رہے تو رات میں پھر وہ قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے؟ جی صاحب بالکل جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ایک شخص نے 30 آیات والی سورت کی تلاوت کی تو اسے قبر کے عذاب سے نجات مل گئی۔ تو پھر علماء نے دیکھا کہ قرآن مجید میں 30 آیتوں والی 2 سورتیں ہیں، ایک ہے الف لام میم سجدہ اور دوسرے نمبر پر ہے سورۃ الملک۔ تو ان دونوں کے بارے میں اب ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہو یا پھر دونوں بھی ہوں، کبھی یہ کبھی وہ۔ تو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں بالکل یہ بات ثابت ہے، اسے علماء نے جو ہے مستند بات بتائی ہے۔ یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ میں یہ ذکر صرف اس لیے لایا وسیم بھائی کہ جن صورتوں کے بارے میں دلیل موجود ہو، جیسا کہ یہ سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کے بارے میں ہے، تو اس لیے ان کا پڑھ لینا اس لیے سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اس میں ہمیں عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ پڑھنا مسنون ہے، پڑھنی چاہیے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ خادم محمد علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دیکھا کہ ہاتھ پر خون ہے، کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ جی صاحب بھائی موصوف نے وضو کیا، وضو صحیح ہوا، اس کے بعد خون نکلا نماز کے دوران یا وضو کے بعد خون نکلنے سے یا پھر اتنا تھوڑا سا نکلنے سے جس کی وجہ سے جو ہے یعنی یہ دم کثیر کے طور پر اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وضو پہ نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء جو ہے زیادہ خون نکلنے پر کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ خون جو ہے وہ نجاست کے دونوں راستوں سے نہ نکلے، ان کے علاوہ کسی بھی جگہ سے اگر خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں، نماز باطل ہوتی نہیں، الا یہ کہ علماء نے یہ بات بھی پیش کی کہ خون اگر زیادہ نکلے نجاست جو یعنی خون کو نجاست کے طور پر شمار کیا گیا اس معنی میں کہ خون کا پینا، خون کا نگل لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا جسم گندا ہونے کا ڈر ہے یا پھر کپڑے گندے ہونے کا ڈر ہے، مسجد کو گندگی لگنے کا ڈر ہے، آپ باہر جا کے نماز توڑ کے آپ ہاتھ دھو کے آ کے نماز کا آغاز کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ فی نفسی آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا خون نظر آیا، اس کی وجہ سے وضو پہ نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ لیکن اگر آئندہ کبھی اس طرح کا کوئی زخم لگا تھا یا اس طرح چوٹ لگی تھی تو آپ جو ہے وضو سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اور وضو اچھی طرح کریں، اس جگہ پر آپ پٹی وغیرہ باندھ لیں تاکہ نماز کے دوران ایسا کوئی وسوسہ وغیرہ نہ آنے پائے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیر۔ من اگر دلیل کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حوالہ دے دیں تو؟ جی صاحب بھائی بالکل مستند بات ہے جو بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے ایک مجوسی غلام نے ان کو خنجر سے ان کے معدے کو مکمل کاٹ کے جو ہے پھاڑ دیا، بلکہ معدے کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد جو ہے آنتیں باہر آ گئی، وہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے نماز جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے امام بن کے نماز پڑھاتے ہیں، تو اس وقت مسلسل خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس اعتبار سے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹتا نہیں ہے اور نماز بھی باطل نہیں ہوتی، بلکہ دونوں انشاءاللہ صحیح ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور خادم بھائی کا دوسرا سوال کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے زور سے السلام علیکم کہنا چاہیے یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ؟ جس صاحب بھائی بے شک کوئی بھی مسلمان جو ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ثواب حاصل کرتا ہے، خاص طور پر وہ مقامات و اوقات جہاں پہ دعا پڑھنے کا، مسنون دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
تو اس طرح جو ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر جو میں نے دعا بتائی یہ دعا پڑھنا، اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اور جہاں تک سلام کی بات ہے تو اگر کوئی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں، خالی بیٹھے ہوں، آپ ان کو سلام کریں، اور اگر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، ان کو خلل ہونے کا ڈر نہ ہو، تو پھر آپ اونچی آواز میں سلام کر سکتے ہیں، ورنہ پست آواز میں سلام کر کے آپ مسجد میں داخل ہو کر عبادت جو کرنا چاہے کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ سہیل احمد عبد الکریم صاحب کا سوال کہ انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے 2017-16 میں وہ عمرے کے لیے گئے تھے، سوٹ پہنے ہوئے تھے، جدہ اترے، وہاں 2 دن انہوں نے قیام کیا اور پھر تیسرے دن احرام باندھ کے وہ عمرہ کرنے گئے، کیا اس طرح ان کا عمرہ ہو گیا؟ اس سے بھی یہاں پر سوال یہ ہے کہ موصوف یہاں سے جب جدہ کے لیے تشریف لے گئے تو کیا ان کی نیت عمرے کی تھی یا کسی سے ملاقات کی تھی، ڈیوٹی یا کچھ اور کام کا مقصد تھا؟ تو یہاں پر ہم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ ہن لہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ، کہ یہ جو مواقیت ہیں جہاں پہ رک کر عمرہ یعنی حج عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ان مواقیت کے پاس رکنا اور اپنے سلے ہوئے لباس کو اتار کر احرام باندھنا، اس کے لیے یہ مواقیت مقرر کیے گئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ممن اراد الحج والعمرہ، اگر حج عمرے کے مقصد سے کوئی وہاں پہ آ رہا ہو، لیکن کوئی شخص کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، جب تک اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد اس کا ارادہ بنتا ہے، تب جو ہے وہ جدہ سے جہاں پہ ہو اس مقام سے احرام باندھ سکتا ہے۔ لیکن جس کا مقصد ہی جو ہے عمرے کا ہو، ایسی صورت میں جو ہے اس کو چاہیے کہ جو میقات سے گزرے، چاہے وہ جو بائی روڈ جاتا ہو یا پھر جو ہے وہ فلائٹ میں جاتا ہو، جب میقات سے وہ گزرے، جب بس میں جاتا ہو تو پھر یہاں پہ تو قافلے والے روکتے ہیں، میقات کے پاس روکتے ہیں، اور جب وہ فلائٹ سے جا رہا ہو مثال کے طور پر تو اعلان ہوتا ہے، یا خود آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو میقات کا جو مقام ہے کتنی دیر کے بعد آنے والا ہے، تو پھر آپ 5-10 منٹ پہلے احرام باندھے ہوئے ہوں تو اللہم لبیک بعمرہ کہہ کر آپ جو ہے اس وقت سے احرام کی نیت کر لیں۔ اس طرح جو ہے حج عمرہ کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے احرام یا یعنی فلائٹ میں اس نے نہیں باندھا اور آگے بڑھ کر میقات کو پار کر کے جدہ پہنچ گیا، اس کے بارے میں بعض علماء کی تحقیق تو ہے کہ جائز ہے، لیکن علماء جمہور جو اکثر علماء دور حاضر کے جو علماء ہیں ان کی تحقیق یہی ہے کہ چونکہ آپ نے احرام کے بغیر میقات کو پار کیا ہے تو آپ کے اوپر جو ہے ایک دم ایک جانور کی قربانی لازمی ہوتی ہے تاکہ آپ کا عمرہ صحیح ہو۔ تو آپ جو ہے سوچ لیجئے کہ آپ کس کام کے لیے گئے تھے، وہاں پہ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے گئے، پھر بعد میں آپ کے عمرے کا ارادہ ہوا، یا شروع سے ہی عمرے کے ارادے سے آپ تشریف لے گئے۔ اگر شروع سے عمرے کا ارادہ تھا آپ کا، پھر آپ نے احرام نہیں باندھا، تو پھر آپ ابھی بھی جو ہے جو کوتاہی آپ سے ہوئی ہے تو وہاں پر جو ہے آپ جدہ میں رہنے والے کسی ساتھی کے پاس جو ہے آپ پیسے بھیج دیں کہ آپ جو ہے مکے کے اندر جو ہے ایک جانور کی قربانی کر کے اس کا گوشت وہاں پر تقسیم کروا دیں، لیکن آپ کا مقصد صرف جو ہے کسی سے ملاقات کا تھا، ایسی صورت میں جو ہے آپ کے لیے اس جو مزید قربانی ہے ذمہ داری آپ پہ عائد نہیں ہوتی۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ جعفر احمد صاحب کا سوال تو ذرا لمبا تھا، لیکن اس کا اصل نقطہ جس کی بنا پر پریشان نظر آئے وہ یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آئے کپڑے تبدیل کیے تو دیکھا کہ کپڑوں میں کسی جگہ کوئی غلاظت کے نشان لگے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح ان کی نماز ہو گئی یا نہیں، حالانکہ انہوں نے اطمینان بخش طریقے سے سارے امور سر انجام دیے تھے؟ یہ صاحب ہے چونکہ موصوف خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اچھی طرح استنجا کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، لباس اور جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں، تو یہی اطمینان ان کے لیے وضو اور نماز صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب عبادت مکمل ہونے کے بعد جو شک کا معاملہ پیش آتا اس کو بنیاد نہ بنائے، جو کچھ نجاست یا جو شک ہو رہا ہے اسے صاف کر کے اس کا ازالہ کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے ان نمازوں کے بارے میں شک یا وسوسے کا شکار نہ ہو، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے آپ قبولیت کی دعا کریں، ان کے بارے میں فکر نہ کریں، لیکن احتیاط یہ کرے کہ توجہ رکھیے کہ یہ نجاست آپ کو کہاں لگ رہی ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ لباس کو لگ رہی ہے، تو لباس کے لیے کیا یعنی جو واش رومز ہیں وہاں کی نجاست آپ کو لگنے کا ڈر ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے جسم سے خارج ہونے والی نجاست کا آپ کو اندیشہ ہو رہا ہے؟ اس پہ توجہ دے کر آئندہ جب کبھی بھی آپ رفع حاجت کے لیے جائیں گے وہاں پہ مزید احتیاط کرے تاکہ یہ وسوسہ دوبارہ لاحق نہ ہو۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔
जाफर भाई का दूसरा सवाल यह है कि शुगर का मरीज है जिसे भूख बहुत लगती है और अगर ताखीर हो जाए तो उसके जिस्म में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तो ऐसा मरीज रोजे के लिए क्या करे? जैसा भाई जहाँ तक रोज़े का मामला है तो रोज़े की जो सूरत हाल होती है उसके बारे में उलमा ने जो अहकाम बताए हैं, एक तो होता है बिल्कुल आम मुसलमान जो कि मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, मरीज़ नहीं, वो तो माशाअल्लाह रोज़े रखेगा। लेकिन एक शख्स है जो मुसाफिर या मरीज़ है, उसके लिए बताया गया कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि ईद का दिन गुजरने के बाद जो है दीगर अय्याम में जो रोज़े रमज़ान में छूट गए उनकी क़ज़ा कर लें। लेकिन जो लोग इस तरह मुस्तकिल दायमी मरीज़ हैं और उनका मरज़ कभी भी दूर होने का इम्कान नहीं है, उम्मीद नहीं है, जैसे मौसूफ़ पेश कर रहे हैं, क्या मौसूफ़ का इलाज, जो बीमार है उनका इलाज चल रहा है या उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह इलाज के बाद सेहतमंद हो जाएंगे, तो फिर उनको चाहिए कि माह रमज़ान में रोज़े छोड़ दें और फिर आने वाला रमज़ान जो नेक्स्ट रमज़ान है उससे पहले जो है जितने रोज़े रमज़ान में छूट जाएंगे, अगर मुसलसल नहीं है तो हर महीने में 2-3 करके इस तरह जो है जो रोज़े छूट रहे हैं उनकी तकमील कर लें। लेकिन इसका भी मुकम्मल इम्कान नहीं है, यानी इलाज भी करवाया या फिर कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता, तो ऐसी सूरत में जो है अल्लाह ताला ने जो कि दीन इस्लाम दीन रहमत है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में आसानी और रहमत रखी है। इस बात को बुनियाद बनाकर जो बात अहकाम सियाम में बताई गई वो यही है कि जो इस तरह के मरीज़ हैं वो साहब जो है माह रमज़ान में शुरू में, दरमियान में, आखिर में कभी भी जो है 30 मिस्कीनों को आप एक वक्त का खाना खिला दें, या तो 30 मसाकिन को एक वक्त का खाना, एक मिस्कीन को जो कि ज़कात का मुस्तहिक़ हो, यानी मिस्कीन जिसे कह सकते हो, उसे जो है एक आदमी को 30 दिन का खाना खिला दे, तो इस तरह जो है जो फिदिये का मामला है उसके ज़रिए मौसूफ़ जो है रोज़े की ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद सलमान साहब का सवाल कि इस्तिखारा कब और कैसे किया जाता है, और एक लड़की को वो पसंद करते हैं, क्या उसे शादी के लिए वो इस्तिखारा कर सकते हैं? जिससे इस्तिखारे के बारे में कोई किस तरह किया जाए तो उसके लिए मखसूस कोई ख़ास कैफियत नहीं है, बल्कि उसका तरीक़ा जो बताया गया सही बुखारी में हज़रत जाबिर से, वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ उसी तरह याद दिलाया करते थे, सिखाया करते थे, जिस तरह कुरान मजीद की कोई आयत या सूरत आप हमें याद करवाया करते थे। तो उसके लिए जो है प्यारे नबी जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि तुम में से कोई शख्स किसी मामले में उससे कन्फ्यूजन हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 2 काम आपके सामने आ गए, दोनों में से किसको अपनाना चाहिए, इस तरह उलझन का शिकार अगर आप हो रहे हो तो 2 रकात आप जो है सिवल फरीदा, प्यारे नबी फरमाते हैं कि फ़र्ज से हटकर हो, यानी फ़र्ज नमाज आप फ़र्ज और इस्तिखारा दोनों की नीयत से नहीं पढ़ सकते, बल्कि फ़र्ज से हटकर जो भी सुन्नत या मुक्कदा नमाजें हैं उसको भी आप जो इस्तिखारे की नीयत से, सुन्नत और इस्तिखारा दोनों नियतों से पढ़ें, तहियतुल वज़ू इस्तिखारा दोनों नियतों से पढ़ें, या फिर मुस्तकिल 2 रकात नफिल पढ़ें इस्तिखारे की नीयत से। तो इस तरह इस्तिखारे की नमाज पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला के दरबार में ये दुआ चाहे अरबी में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें, या किसी कागज़ में देख कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व अंत तअलम वला आलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। ये कहकर उसके बाद जो है जो आपका मसला है उसको अल्लाह ताला के दरबार में पेश करे, कि जैसे अभी लड़की के बारे में, किसी लड़की के साथ निकाह के बारे में मौसूफ़ ने पेश किया है, तो यही तो इस्तिखारे का मामला है। मुलाजमत है, कौन सी मुलाजमत करे, तिजारत है, कौन सी तिजारत करे, नौकरी आई है, किस मुल्क में जाएं, लड़की है, इस लड़की के साथ निकाह करने से मेरे लिए दुनिया व आखिरत में भलाई है कि नहीं, तो यही तो भलाई चाहने के लिए इस्तिखारे का तरीक़ा बताया गया है। तो आप जो है उस लड़की के बारे में नाम लेकर या उसका तसव्वुर रख के दिल में वो लड़की, तो आप जो है इस्तिखारे की दुआ पढ़े, इस लड़की के साथ इस लड़की से निकाह करने में मेरे लिए दीन और दुनिया में भलाई अगर है तो अल्लाह ताला इस लड़की के साथ निकाह को मुकम्मल करवा दे और मुझे उसमें बरकत दे दे, और अगर इस लड़की के साथ निकाह करने में मेरे लिए दीन और दुनिया में भलाई नहीं है तो ऐसी सूरत में इस लड़की को मुझे इस लड़की से हटाकर अल्लाह ताला इससे बेहतर लड़की से मेरा निकाह करवा कर मुझे इस पे मुतमईन कर दे। इस तरह एक मिसाल मैंने दी। तो कोई भी मामला हो, आप जो है चाहे तिजारत हो, चाहे मुलाजमत हो, चाहे सफ़र हो, चाहे किसी लड़की से निकाह हो, तो उस मौके पर इस तरह जो है आप दुआ करके इस्तिखारे से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब्दुल बासिक साहब
پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر عقیقہ کرنا ہو، ایک لڑکا ہے اور لڑکے کے لیے 2 بکرے نہیں بلکہ 1 بکرا اور 1 حصہ گائے میں ڈال دیا جائے، کس طرح عقیقہ صحیح ہوتا ہے؟ جس صاحب بے شک عقیقے کے سلسلے میں علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے عقیقہ کرنے پر. عقیقہ کرنے والے جو والد ہوتے ہیں یعنی لڑکے کے والد وہ ثواب کے مستحق بنیں گے، اور لڑکا بھی عقیقے کی خیر و برکت، عقیقے کی برکت اور عقیقے سے جو ملنے والے فوائد ہیں اس سے بھرپور مستفید ہوگا. تو کل مولود مرتہن بالمولود مرتہن بعقیقتہ، اور اس کے بعد یعق عنہ یوم السابع کہ ہر نو مولود لڑکا یا لڑکی جو ہے عقیقے کے ساتھ یہ بچے باندھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آزاد کیا جاتا عقیقے کے ذریعے. تو 7ویں دن جو ہے ان کی طرف سے جانور ذبح کیے جائیں، ان کے سر کے بال منڈوائے جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے. اور عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات، لڑکا ہو تو 2 بکرے اس کی طرف سے، لڑکی ہو تو 1 بکرا. یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ملتی ہیں. جہاں تک گائے کے اندر یا بڑے جانور میں بیل کے اندر جو حصہ لینے کا معاملہ ہے تو اس میں کئی علماء اس بات کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ پیارے نبی نے 2 جانوروں کا چونکہ ذکر کیا ہے اسی لیے امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر ہم ایک بڑا جانور دے دیں تو کیسا رہے گا. انہوں نے کہا کہ پیارے نبی نے الفاظ میں کیا فرمایا، یہی فرمایا کہ 2 بکرے. تو 2 بکرے چونکہ پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں تو اسی کو اپنایا جائے. تو عقیقے کے اندر چونکہ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، یہ ذکر چونکہ پیارے نبی نے فرمایا ہے اسی طریقے کو اپنانا یہ زیادہ افضل رہے گا، اسی کے مطابق عمل کریں. لیکن صاحب موصوف کا یہ سوچنا کہ بڑے جانور کی وجہ سے جو ہے زیادہ گوشت مل جاتا ہے، تو ہم اس سلسلے میں یعنی ضروری نہیں کہ آپ عقیقے کے اندر سب کو جو ہے گوشت پہنچائیں، بلکہ جس حد تک ہو سکے گوشت کو تقسیم کریں. لیکن اگر زیادہ گوشت اگر آپ تقسیم کرنا بھی چاہتے ہو تو پھر آپ جو عقیقے کے گوشت کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے عقیقے کی نیت کے بغیر جیسے بڑے جانور کا ایک حصہ بھی لے لیجئے، اور بکروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا آپ شامل کر کے ان کو بھی دے دیجئے، یعنی اس گوشت کو جو ہے شامل کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں. یا پھر 2 کے بجائے اگر حیثیت ہو تو 3 بکرے ماشاءاللہ کرے. لیکن جو بات ہمیں بتائی گئی کہ 2 اور 1 اسی کا ہمیں ذکر ملتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد سلیم صاحب کا سوال کہ گزشتہ مہینے یعنی رجب کے مہینے میں مختلف ملکوں میں خاص طور پر بر صغیر میں رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں اور کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے، کہاں تک صحیح ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جس صاحب ہے چونکہ لفظ کنڈے خود جو ہے عربی لفظ نہیں ہے تو ہم یہ بالکل امید نہیں رکھ سکتے کہ پیارے نبی نے صحابہ نے اس بات کو پیش کیا ہو، چونکہ پیارے نبی عربی زبان والے تھے، صحابہ عربی زبان والے تھے، تابعین عربی زبان والے تھے، تو یہ لفظ ہی جو ہے یہ غیر عربی لفظ ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات اس موقع پر جو ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو ایسے جو رسوم و رواج ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. میں نے اس حوالے سے ایک تحقیق پڑھی بھی اور سنی بھی، اس میں تھوڑی سی سلیم صاحب یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نا کنڈے امام جعفر سے منسوب ہے، اور امام جعفر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ایسا ہو تو پھر اتنے یہ ہم وزن اتنے کلو یا اتنے من یا اتنے وہ حلوہ اور اتنی سوجی اور اتنا گھی، اتنا ہی گھی اور اتنی پتہ نہیں کیا کیا وہ حلوہ بنایا جائے، اور جو جس نیت سے آپ پھر وہ تقسیم کریں، کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اگر وہ پوری نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لیجیے گا. یہ روایت ان کی ایک من گھڑت فیبریکیٹڈ روایت. خود امام جعفر کے جو امام ان کا درجہ دینے والے شیعہ حضرات ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں بریلوی طبقے میں اور دیوبندیوں میں کچھ کیونکہ یہ انہوں نے 2 فرقے بنائے ہوئے ہیں نا، ایک فرقہ پھر آگے اس کی شاخیں بنی ہوئی ہیں شہروں کے ناموں سے، تو ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے. اور دوسری یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں اس کا یہ ذکر دراصل یہ نام تو امام جعفر کا اس لیے لیا جاتا ہے کہ اصل چیز جو خوشی منائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس دن معاویہ فوت ہوئے تھے، ان کے مرنے کی خوشی منائی گئی. اب یہ تو بظاہر اعلان نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مرنے کی خوشی منائی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو یہ نام دے دیا. یہ دونوں روایتیں یا یہ دونوں باتیں بنیادی طور پر تاریخی لحاظ سے دونوں غلط ہیں. نہ اس دن امام جعفر پیدا ہوئے تھے، نہ اس دن امام حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تھی.
امیر شام کی وفات ہوئی تھی. دونوں چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں, اور پھر اگر ثابت ہو بھی جائیں, تاریخیں بھی ثابت ہو جائیں, تو پھر اس کے لیے اگلا ثبوت یہ لانا پڑے گا کہ آپ ان کے نام سے یا ان کے حوالے سے یہ جو حلوہ بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن و حدیث میں ملنا چاہیے, نہ یہ کہ کسی دوسرے فرد کے قول سے. تو کسی طرح بھی یہ صرف لوگوں کا ایک حلوہ کھانے کا اور اپنے کھانے کے لیے ایک ذریعہ معاش کے طور پر انہوں نے, مولوی وغیرہ کافی مشہور بھی اسی لیے تو بدنام بھی ہوتے ہیں نا, اور اس لیے ان کی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے, اور اسی لیے ان کی باتیں آہستہ آہستہ بے اثر ہوتی جا رہی, بلکہ اب تو زیادہ ہی بے اثر ہوتی جا رہی ہیں, اس لیے کہ ان کے اس طرح کی حرکتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, اور ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے شر سے سب لوگوں کو اور امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. اگلا سوال لیتے ہیں, اور سوال ہے محترم نصیر الدین صاحب کا, اور وہ فرماتے ہیں کہ شکار اسلام میں جائز ہے یا نہیں, اور کتنا شکار کرنا چاہیے؟ اگر جائز ہے تو کیا جتنے مرضی مار لیں؟ جیسا بھائی, بے شک دین اسلام میں جو ہے شکار کی اجازت دی گئی ہے, لیکن شکار اگر آپ کر رہے ہوں تو ظلم کے لیے نہیں, بلکہ اگر آپ جو چیز جس کا شکار آپ کر رہے ہوں اسے کھانے کے لیے شکار کرتے ہوں تو آپ شکار کریں, اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ظلم کے لیے شکار نہ کرے, کسی کو شکار کر کے چھوڑ دیا اب اس کے بعد وہ تڑپ رہا ہے, ایسا بھی نہ کرے. آپ نے کسی جانور کو, جو حلال جانور ہے جس کا کھانا آپ کے لیے حلال دین اسلام میں جائز و حلال ہے, اسے جو ہے آپ ذبح کر کے کھا لیں, اس کا استعمال کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک تو یہ ہو گئی بات جہاں تک جس ہے بھائی, اس کے بعد کچھ اور تھا سوال ان کا. شکار ہی کے حوالے سے مولانا اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ یا کتنی تعداد میں شکار کیا جاتا ہے؟ مثلا اگر ہرن شکار کرنے کی اجازت ہے تو کتنے کر لیے جائیں, اگر خرگوش ہے تو کتنے, یا بس جو ملا اس کو شکار کر لیے, کیا اس طرح کی کھلی اجازت ہے؟ جس سے بھائی یہ تو اسراف ہے اور زیادتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے, اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے, انسانوں کو اجازت دی کہ جانوروں کا شکار کرے, لیکن کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ انسان کا شکار کرے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے, تو اس بنیاد پہ جو ہے جس جانور کا گوشت کھانا چاہتا ہو تو پھر جو ہے اس جانور کا گوشت کھانے کے لیے شکار کر کے کھائیں, لیکن بلا وجہ صرف شکار کر کے چھوڑنا پھینکنا تو یہ تو پھر حد سے تجاوز کرنے کا معاملہ ہوا, جو کہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس کی دلیل کے طور پر اگر ماننا وہ مکلبین والی آیت کا حوالہ دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ یہ صاحب بھائی بالکل اس بات کا ذکر ہمیں ملتا ہے, جو بات جس کی طرف صاحب بھائی اشارہ کر رہے ہیں وہ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اس بات کی دلیل بھی ہمیں مل جاتی ہے. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. شکار کے حوالے سے نصیر صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ سمندری شکار میں جھینگا اور کیکڑا کیا یہ شکار میں آتے ہیں, ان کا کھانا جائز ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں بعض علماء شاید تردد کرتے ہیں, لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہی ہے کہ جس طرح مچھلی کو کھایا جا سکتا ہے اسی طرح جھینگا اور کیکڑا وغیرہ اگر کسی کو پسند نہ ہو تو نہ کھائیں, لیکن جو لوگ کھا رہے ہیں ان کو منع نہ کرے. کوئی کھاتا ہو, ان سے استفادہ کرتا ہو تو بھرپور استفادہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ دونوں جو سمندری جو مخلوقات ہیں تو ان کا کھانا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن. سید ہدایت اللہ صاحب کا سوال یہ کہ رمضان میں ان کے ہاں ایک مسجد میں جسے درگاہ کی مسجد کہتے ہیں, وہاں پر مہینے میں ایک مرتبہ شبینہ پڑھا جاتا ہے یا شبینہ ہوتا ہے, جس میں ایک رات میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے 20 رکعتوں میں. کیا اس طرح کا شبینہ جائز ہے اسلام میں؟ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ جس صاحب اس بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے, تو ان کو جو ہے پیارے نبی نے منع کیا کہ تم اس طرح مت پڑھو اور قرآن مجید کی تلاوت اتنی زیادہ مت کیا کرو, تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تھک جاؤ, دوسرے حقوق میں کوتاہی ہو جائے, پھر کہیں بیزار نہ ہو جاؤ, بیمار نہ ہو جاؤ, اور آئندہ اس طرح جو زیادہ عبادت کرو گے تو اس کی پابندی نہ کر پاؤ گے. یہ تمام اندیشے رہتے ہیں. تو بہرحال جو طریقہ آپ نے بتایا کہ 7 راتوں سے کم میں جو ہے قرآن کو ختم نہ کرو, یعنی اگر تم قرآن کو ختم کرنا ہی ہو تو 7 راتوں میں جو تم قیام تہجد کی نماز پڑھو گے تو کم از کم 7 راتوں کا خیال رکھو.
ایک تو ایک روایت ہے, دوسری روایت جو ہے 3 راتوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. تو اس طرح یعنی اگر کوئی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو 3 اور 7, بلکہ علماء نے ایک آسان حساب رکھا کہ 30 پارے چونکہ ہے تو ماشاءاللہ 30 راتوں میں پڑھیں تو یہ جو ہے اس میں زیادہ بہتر رہے گا, اس میں سہولت بھی رہے گی, مشقت بھی نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے جو ہے یعنی بے شک قرآن کی تلاوت کریں, عام تلاوت بھی کریں, تراویح میں پڑھیں, تہجد میں پڑھیں, ثواب کا کام ہے. لیکن جو ایک ہی رات میں اس طرح پڑھنے کی وجہ سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. ایک تو پھر یہ رکوع و سجود مکمل نہیں ہوتے اور ارکان مکمل نہیں ہوتے, تلاوت صحیح نہیں ہوتی, غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, اور تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے الفاظ کی غلطی ہو کر انسان گنہگار بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اس طرح نہ کریں. جو حضرات اس طرح کرتے ہو, جو ائمہ وغیرہ جو ہے وہ امت کو جو ہے جو مقتدی ہے ان کو صحیح عادت ڈالے کہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے, تلاوت ٹھیک طریقے سے کرے, اس پر زیادہ ثواب ملے گا. یہ جلد بازی کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے ثواب کے بجائے غلطیاں ہونے کے نتیجے میں گناہ ہو جائے. اس طرح نہ کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور مولانا چونکہ تلاوت کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور اس میں تلاوت عام طور پر یہی جملہ مشہور بھی ہو گیا ہے کہ شبینے میں جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے. تو جو تلاوت پڑھی سمجھ ہی نہ جائے اس تلاوت کے بارے میں پھر یہ توقع رکھنا کہ اس پر اجر ملے گا, یہ ذرا بعید القیاس ہے. جی صاحب بھائی, جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں جو بتایا صاحب بھائی, آپ جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہلی بات. اور دوسری بات جیسے آپ نے جو صاحب بھائی نے جس طرف توجہ دلائی کہ جب پڑھتے ہیں تو صرف آخری حصہ سنائی دیتا ہے اور واضح ہوتا ہے, باقی الفاظ جو باقی جو بقیہ حروف الفاظ ہیں وہ سب کے سب جو ہے حذف ہو جاتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے قرآن کے حروف الفاظ کاٹ کر پڑھنے کی وجہ سے پھر انسان گنہگار بھی ہوگا اور معنی اور مطلب مکمل بھی نہیں ہوتا. اس طرح نہ کرے. چونکہ صاحب یعنی وقت رہتا ہی کتنا ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی حساب لگائے کہ اب مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو ہے سنت کے بعد اگر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر صبح جو ہے سحری یعنی فجر کی اذان سے پہلے جو سحری سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے, تو پھر جو 30 پاروں کا جو معاملہ ہوتا ہے 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں ماشاءاللہ ان کو مکمل کرنے کے لیے پھر اس کے بعد کافی وقت بھی لگتا ہے, جیسے رکوع سجود قیام, یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان کے لیے وقت جو ہونا چاہیے وقت نہیں ملتا, اس معنی میں جو ہے تلاوت کا حق قرآن کا حق نہیں ملتا, تو اس میں یعنی ثواب کے بجائے گناہ ہونے کا اندیشہ رہتا. اسی لیے ایسا طریقہ نہ اپنائیں. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید ہدایت اللہ صاحب کا دوسرا سوال کسی رشتہ دار کے حوالے سے ہے, اور ہم چاہیں گے کہ اگر اس سوال کے جواب کے بعد اگر کوئی صاحب اور سوال پوچھنا چاہیں تو وہ کال کر سکیں گے. سوال یہ ہے کہ ان کے وہ رشتہ دار ہیں وہ ہمیشہ ان سے رقم کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی دیتے ہیں. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ خود وہ کام کرتے نہیں ہیں, کمانے کی جستجو نہیں ہے, بس اسے مانگ لیا اسے مانگ لیا, مانگتا کہ کھا لیا, اور جب اگر ان سے کام کے لیے کہا جائے تو وہ کوئی کاروبار یا کچھ بھی کسی طرح کی جاب حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے فرد کے ساتھ اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو کیسا ہوگا؟ جس سے بھائی کسی کو بھی اگر آپ مدد کرتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ کسی کو قرض دیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے تاکہ واپس وہ مال ملے. کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور واپس آپ نہیں لیتے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. کوئی غریب ہے صدقہ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, مدد کرتے, یہ بھی ثواب کے کام, سب ثواب کے کام ہیں. لیکن ایسا ثواب یا ایسے کام جس کی وجہ سے سامنے والا جو ہے محنت چھوڑ دے اور حلال کمائی کے لیے محنت نہ کرے اور اپنے گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, امت کے لیے ایک بوجھ بن جائے, تو پھر یہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے ایسے طریقے سے آپ جو ہے یعنی اس کی مدد کسی اور طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ان کو نہ بتائیں اور گھر والوں کے اگر گھر والوں کی ضروریات وغیرہ آپ ان سے واقف ہوں تو گھر والوں کی مدد آپ کر دیا کریں اور ان کو نہ بتائیں. اور پھر جیسے ہم ایک بات پہ اس حدیث کو بھی یاد کرتے ہیں جس میں پیارے نبی کے سامنے 2 صحابہ آ کر کچھ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ کی امید رکھ کے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ تم تو نوجوان ہو, محنت کر سکتے ہو, اور تمہارے لیے جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جو بالکل یعنی طاقت نہیں رکھتے, معذور ہے, محنت نہیں کر پاتے, یہ ان کا حق بنتا ہے. اور جو شخص بلا وجہ مانگتا ہے, ایسے لوگوں کے چہروں پہ قیامت کے دن جو ہے گوشت نہیں ہوگا بلکہ ان کے چہرے جو ہے بدنما ہوں گے اور ان کے چہروں پہ خراش ہوگی, زخم ہوں گے اور
اور گندگی نجاست بہتی ہوگی اسے دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں بلا وجہ لوگوں سے جو ہے مال مانگا کرتا تھا. تو اس طرح نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو غیرت مند خوددار بنائیں. اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسی کرے کہ اولاد الید العلیاء خیر من الید السفلی کہ دینے والا ہاتھ جو ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. یہ صاحب اگر کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے ورنہ دو تین باتیں جو ماہ شعبان کے بارے میں صاحب آخری باتیں کچھ آپ کچھ سنانا چاہیں تو سنا دیں ورنہ کچھ باتیں بتائیں کچھ. نہیں اگر آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہے تو ہم اسے ترجیح دیں گے. جی صاحب بھائی مختصر سی بات ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ اگر کسی کے گزشتہ سال کے روزے بچے ہوں کسی بھی وجہ سے مریض مسافر یا پھر حیض و نفاس یا رضاعت کی وجہ سے تو جو بھی ان کے جو اسباب تھے ان کو چاہیے کہ ماہ شعبان میں جو ہے ابھی رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لیں اور تکمیل کر لیں اور اپنے گھر کو صاف کریں اور رمضان کے اندر شاپنگ کم کر کے شعبان ہی میں سودے سامان لا کے رکھ لیں جائے نماز وغیرہ صاف کر کے رکھ لیں اور اپنے گھر میں جو ہے اپنے مکان میں کوئی جگہ جو ہے نفل نمازوں کے لیے تلاوت کے لیے جگہ مخصوص کر لیں. اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ مجھے جو ہے اس طرح ہر دن کتنی صورتیں کتنی آیات کی تلاوت کرنی ہے. اور اگر کچھ جو علاج معالجہ ہے مثلا دانتوں کا علاج ہے شوگر کا علاج ہے کسی اس طرح کوئی بیماری ہے جو روزوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے تراویح میں رکاوٹ وغیرہ بن سکتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے وہ تیاری کر لیں علاج پہلے ہی ختم کر لیں. اگر سفر وغیرہ ہو تو سفر وغیرہ ان سے فارغ ہو کے آ جائے تاکہ ماہ رمضان میں بالکل عبادت کے لیے جو ہے فارغ ہو جائے لیکن اللہ کے دربار میں ایک تو توفیق اور قبولیت دونوں کے لیے دعا کرتے رہیں. جی صاحب بھائی اور مزید نصیحت آپ اس سلسلے میں صاحب بھائی. ورنہ مجھے نصیحت کرنا بھی اچھا نہیں لگتا اور نصیحت کرنے والے لوگ بھی اچھا نہیں لگتے اس لیے کہ نصیحتیں تو اس تصور سے کی جاتی ہے کہ ہم ذرا اوپر کی سطح پہ ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ نچلی سطح پہ ہیں. اس بنا پر یا اس بنیاد پر میں اس عمل کو کچھ دل میں خیالات آتے ہیں اپنے لیے جس طرح اچھی بات سوچتے ہیں وہ ہم اپنے ساتھیوں تک اپنے سامعین تک بھی پہنچا دیتے ہیں. اگر وہ اسے قبول کر لیں ان کو اس پہ افادیت نظر آئے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارے کام کی نہیں یا ہمیں اس سے اطمینان نہیں ہے تو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رمضان کے حوالے سے مبارکباد دینے کو جی چاہ رہا ہے کہ یعنی کافی عرصے بعد کورونا کی وجہ سے کئی مشکلات تھی اور کافی عرصے کے بعد اب یہ ایک ایسا رمضان ہماری طرف آ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے اس سے پہلے ہی نہ ہماری موت ہو جائے. اس رمضان میں مسجدیں کھلی ہوں گی مسجدوں میں تراویح پڑھی جا سکیں گی بلکہ اس دفعہ تو خواتین کے لیے بھی جو حجرے اور جو مقامات ہیں وہ بھی کھلے ہوں گے اور کھول دیے گئے ہیں. وضو کے لیے انتظامات ہر مسجد میں بحال کر دیے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم گزشتہ 2-3 سالوں سے محروم تھے. اب الحمدللہ یہ سہولت مل گئی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں رمضان میں تراویح باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر فضیلت کے حساب سے دیکھا جائے افادیت کے حساب سے دیکھا جائے تو کسی ایسی مسجد کا انتخاب ضرور کیا جانا چاہیے جہاں آپ زیادہ تلاوت سن سکیں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت سن سکیں اس میں زیادہ ثواب ہوگا. اکثر مساجد میں یہ کیا جاتا ہے کہ علم ترى کیف سے شروع ہو کے اور سورہ والناس تک یہ ان صورتوں کو دہرایا اور نماز پوری ہو گئی. اور یہ جلدی 8 رکعت اور 8 رکعت میں یا اگر کسی نے 20 پڑھی تو وہ بھی آدھ گھنٹے میں 20 پڑھ لی. تو جلدی اور جلد بازی میں جو چیزیں جو عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں شک رہتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی عبادت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو انہماک سے اچھی کوالٹی کی نماز چاہیے. کوانٹٹی والی نمازیں اللہ کو مطلوب نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. تو پھر کیا کریں گے؟ ساری محنت بھی گئی اور آخر میں کہا گیا کہ جو کچھ کیا تھا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے حوالے سے بتا دیا کہ کتنے لوگ ہیں جو قیام کریں گے لیکن ان کو بس تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملا اور کتنے لوگ روزہ رکھیں گے ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ ان کے پاس وہ جو تقویٰ کی صفت ہونی چاہیے تھی اس کی کمی تھی اور وہ کمی جلد بازی میں کی گئی عبادات میں نہیں. وہ تقویٰ اور وہ للہیت جلد بازی میں پڑھی گئی نمازوں میں اور جلد بازی میں پڑھے گئے قرآن پاک میں اور جلد بازی میں یا اس طرح کی کوتاہیوں کے ساتھ رکھے گئے روزوں میں نہیں ہوتی. اور اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کی صفت عطا فرمائے اور ہمیں تقویٰ کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے اجر کے طالب ہوتے ہوئے ہم عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے دوران
نور اسلام کے وقت میں تبدیلی کی جا رہی ہے، جس کا اعلان ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز کریں گے، اور ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا تاکہ رمضان میں بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔